السلام علیکم۔ پروگرام دی کرنٹ افیئرز کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو جو ہے وہ کیا ایمرج ہو رہا ہے، ایمرجنگ سینیریو کیا ہے، پاکستان کی کیا ریلیونس ہے دنیا میں۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں جی جیو اسٹریٹجک بڑی امپورٹنس ہے، پھر ہمارے ہاں طرح طرح کی پالیسیز اور پیراڈائم شفٹ بھی ہوئے۔ پہلے اسے جیو اسٹریٹجک لوکیشن یا ڈیسٹینیشن کہا جاتا تھا، پھر ہمیں ہمارے ہی جو بڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی اب یہ جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بن گیا ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو کی، انٹرنیشنل افیئرز کی، تو اس میں امریکہ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ وہ تو ایک ایسا ایکسس ہے، ایک ایسا فلکرم ہے جس کے بغیر دنیا کی جتنی گلوبل پولیٹکس ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور خطے کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، مشرقی سرحد جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، لیکن مغربی سرحد کے اوپر بھی ہمیں بہت سے تحفظات رہے ہیں۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ یہ پورے کا پورا سینیریو جتنا بھی ہم کوشش کریں گے نا نٹ شل ڈسکس کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد مہدی صاحب جو ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے، میں تو انہیں ایمبیسڈر آف ایمبیسڈرز کہہ سکتا ہوں۔ تو جناب محمد مہدی صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ کے کالم پڑھتے ہیں جنگ اخبار میں، آپ کے ساتھ انٹریکشن سفر بھی انٹرنیشنل کرتے رہے ہم، تو ماشاءاللہ بڑی آپ کی دسترس ہے ان ساری چیزوں پہ۔ تو محمد مہدی صاحب جب چیلنجز کی بات آتی ہے پاکستان کو تو ساتھ ہی ہمیں ایک خیال آتا ہے کہ جی دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے آپس میں باہمی انحصار پر چلنے کی۔ اس وقت شہباز شریف صاحب نے آتے ہی وہ اکنامک ڈپلومیسی شروع کی، سعودی عرب گئے، وہاں سے ایک وفد آیا، پھر ایران کے صدر آئے اور $10 ارب تک سرمایہ کاری لے جانے کی بات کی گئی۔ تو ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ آپٹکس ہے یا کوئی کنکریٹ کوئی پلان سامنے آیا؟ آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی گہری اسٹڈی ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے چند سالوں سے جو اکنامک سچویشن رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ برے حالات میں ہم چلے گئے۔ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود جو ہے ہمارے فارن ریزروز تقریباً زیرو، اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری ساری چیزیں تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیونکہ قرضے کی قسطیں زیادہ تھی۔ ابھی بھی ہم نے ایک سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً $8 سے $9 ارب ہم نے جو ہے وہ دینے ہیں دنیا کے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، تو ہمارے اندرونی قرضہ جات وہ تو خیر ہمارا وہ تو علیحدہ معاملہ ہے، یہ ہم نے باہر کے پیسے دینے جو دنیا کے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو یہ زیادہ پیسے بنتے ہیں لیکن شاید کچھ پیسے جو ہیں وہ ریشیڈیول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں، تو وہ اس لیے اس کو میں نکال کر یہ بات کر رہا ہوں۔ تو پاکستان کی اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ کوشش کرے گی۔ شہباز شریف صاحب تو کیونکہ اس معاملے میں پہلے سے ہی وہ تھے، تو وہ گئے سعودی عربیہ میں جا کر انہوں نے بات کری۔ سعودی عربیہ سے بہت عرصے سے بات چل رہی ہے ریکوٹک کے اوپر۔ ریکوٹک آپ کو پتہ ہے کہ 50% تو کینیڈین کمپنی کے پاس ہے، وہ جو ویرکن گولڈ۔ جی اچھا 25 ابھی اس کا اسٹیک ہے، ہاں اسی کا ہے جی، اسی کا 25% سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، 25% بلوچستان گورنمنٹ۔ اب فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ اپنے کچھ شیئر سعودی عربیہ کو بیچ دیں۔ لیکن ابھی تک ہم اس کو کسی جگہ پر منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے ہیں۔ وہ $1 ارب فوری طور پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریکوٹیک کے اندر۔ لیکن یہ کافی رہے گی رقم یا نہیں، یہ تو ابتدا کے لیے ہیں، یہ کام شروع کرنے کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے کیونکہ ایک ریلوے لائن بنے گی جو گوادر تک جائے گی، تو وہ ایک علیحدہ اس کے ساتھ پروجیکٹ ہے۔ اور پھر سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے، لوکیشن ہے کیا ویسے؟ یہ چاغی کے پاس ہے۔ اچھا، چاغی کے پاس۔ اور اس میں سونے کے ذخائر، اس میں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں جو اس میں سے نکالے ابھی تک کوئی چیز اندر سے نکالی نہیں گئی، ابھی تک نہیں، باقاعدہ نہیں نکالی گئی، لیکن اس کے قریب میں چھوٹی چھوٹی جو ہیں اس میں سے نکالی جا رہی ہے۔ اس کو ایک امریکن کمپنی جو ہے اس پر کام کر رہی ہے، اور وہ باہر لے جائی جا رہی ہے، وہ پاکستان سے باہر لے جائی جا رہی ہے۔ اچھا، لیکن بہت ہی محدود یہ لوگ پیمانے کیونکہ سننا چاہ رہے تھے کہ اصل کیا حقیقت ہے، لیکن اس میں بڑی افواہ سازی بڑی ہوئی کہ جی پتہ نہیں اربوں ڈالر کا یہاں۔ دیکھیے اصل میں ایسا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، تو پھر جو کینیڈین کمپنی تھی وہ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں چلی گئی، اور ہمیں کوئی پینلٹی بھی پڑ گئی، لیکن پھر پاکستان نے نیگوشیٹ کیا یہ شہباز شریف صاحب اور اب دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح ان کو واپس لائیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے $14 بلین کا ایک ریفائنری لگانے کی بات ہے۔ سعودی عربیہ کی خواہش ہے کہ وہ
ریفائنری گوادر کے پاس لگے، اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پائپ لائنز کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے پیٹرول لے کر آیا جائے گا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کے اندر تو یہ ہے کہ گوادر سے دکم تک برج بنے گا سمندر کے اندر، اور سمندر کے اندر دکم جو ہے مسقط میں ہے، وہ بندرگاہ تیار ہو چکی ہے، چین نے وہ بندرگاہ تیار کر دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم تیار نہیں ہو سکے ہیں، تو وہ بندرگاہ بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے۔ ہم میں کون تھے جو تیار نہیں ہو سکے، وہ بھی تھوڑا نشاندہی کر۔ دیکھیں نا، اصل میں ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کا اور ان کے ایڈوائزرز کا خیال تھا کہ اس کا سیاسی فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے، اور لہٰذا ہم چین جائے بھاڑ میں۔ اور انہوں نے پھر، آپ کو یاد ہوگا فائنینشیل ٹائم میں رزاق داؤد صاحب نے کالم لکھ دیا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہ کیا جائے تو کم از کم اسے 1 سال کے لیے فریز کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کری، جس سے چینی جو تھے وہ ریلیکٹنٹ ہو گئے، اور آج والے دن تک میرے خیال میں آپ کے تو چینی بھی بڑے دوست ہیں اور باقی ممالک کے بھی، لیکن چین کی فراخ دلی نہیں ہے کہ اتنی زیادتیاں ہم نے جو کر دی اس دور میں، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ وہ ناراض نہیں اس طرح ہوئے۔ جی ناراض نہیں ہوا ہے، ورکنگ ریلیشن انہوں نے قائم رکھی، یہ بڑی لیکن بات ہے۔ انہوں نے سی پیک کے اوپر پھر پیسے لگانا میرا چھوڑ حال اور کوئی ملک ہوتا تو ناراض ہو جاتا، ناراض ہو جاتا، انہوں نے سی پیک پہ پیسے لگانا چھوڑ دیے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو نقصان یہ ہوا ہمیں کہ 2017 میں جو آخری پروجیکٹ ان کے ساتھ سائن ہوئے تھے وہ 2019 تک یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوئے، اس کے بعد سے انہوں نے یہاں پر کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگا۔ تو وہ جو اکنامک زون وغیرہ وہ بھی رکے۔ اکنامک زون کا مسئلہ یہ ہے سیف صاحب، لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس وقت ان کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو شفٹ کرنا تھا، ری لوکیٹ کرنا تھا۔ پریزیڈنٹ شی سے جو کوئی بھی مل رہا تھا، پریزیڈنٹ شی اسے یہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان چلے جائیں یہ لگانے، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر سچویشن بدل گئی، تو اب انہوں نے تو کہیں ری لوکیٹ کرنا تھا، اور وہ ہو گئے، وہ ویتنام میں، کمبوڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی ری لوکیٹ ہو گئی۔ اب ان کو ری لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ہمارا اکنامک زون گئے، اب اکنامک زون کا وہ والا آج کل بڑی ٹرم چلی ہے، بڑھ گئے۔ آپ میرا زیادہ تہذیب کے دائرے میں یہ لفظ نہیں بولیں گے، اسکوپ جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے ختم ہو گیا۔ مثلا فیصل آباد والے کا میں نے کچھ عرصہ پہلے دورہ کیا، تو وہاں ایک سرائمکس کی بہت بڑی کمپنی انہوں نے لگائی ہے، اور وہ سرائمکس پاکستان میں سب سے زیادہ سرائمکس جو ہے برتن وغیرہ وہ پاکستان سے جو باہر جا رہے ہیں وہ اسی فیکٹری میں سے جا رہے ہیں، لیکن جو جس طرح فیصل آباد زون یا وہ نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت آدھے سے آدھا رہ گیا، اور ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ تھوڑے عرصے کے اندر کوئی اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوگی۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو منسٹری ہے پلاننگ کی، وہ چینیوں کا خیال ہے کہ اس میں کیپیسٹی بھی نہیں ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کی، تو کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری طرف سے۔ کیپیسٹی بلڈنگ کو اگر آپ اسپیسیفکلی ڈیفائن کریں تو ہمارے لوگ اسے ہینڈل نہیں کر سکتے، گراسپ، یہ ساری چیزیں ملا کے، یہ ساری چیزیں یعنی ہمارے اندر وہ ایک کمی ہے۔ ہم نے اصل میں منسٹری میں آج بھی نان پروفیشنل لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، جو عام سمپل لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کچھ سول سرونٹس ہیں، کوئی ادھر سے لے آئے، سول سرونٹس ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے ڈائریکٹلی بھرتی کر لیا ہے، وہ آپ کے قریب تھے، آپ نے انہیں بھرتی کر لیا ہے، ان بیچاروں کا اس کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، تو وہ بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ذاتی طور پہ احسن اقبال صاحب کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ٹیم ہے انہوں نے بنائی ہوئی وہ ٹیم اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ جو سچویشن، آپ سعودی عرب پر ہم واپس چلتے ہیں، تو سعودی عرب وہاں پہ چاہتا ہے گوادر میں $14 بلین سے ریفائنری، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ ریفائنری کراچی کے کہیں قریب میں لگے، کیونکہ صوبوں کے آپسی بڑے مسائل ہیں پاکستان میں وفاق کے ساتھ، آپ کو پتہ، اور چین بھی یہ چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ریفائنری لگ رہی ہے، یہ ریفائنری اگر گوادر میں لگتی ہے تو یہ ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے لگے گی، کیونکہ سعودیہ کے سب سے زیادہ خدمات چین کی ہیں، سعودیہ کے پاس تو وہ اسپیشلٹیز نہیں ہیں، تو سعودیہ کو ویسٹ سے لوگ بلانے ہوں گے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ ویسٹ والے جو آئیں گے ان کے معاملات صرف ریفائنری لگانا نہیں، تو یہ بہت سارے کمپلیکس ایشوز ہیں، لیکن شہباز شریف گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان ایشوز کو جلدی سے جلد قابو پایا جائے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں بیچنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں رکھی گئی ہے، جیسے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے ایئرپورٹس کو۔ چلیں آپ کو چائے پلاتے ہیں، تو پھر ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ جی ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں۔
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور جنگ اخبار کے کالمنسٹ جناب محمد مہدی صاحب, اور اس وقت ہم انٹرنیشنل جو ہمارے افیئرز ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہماری موجودہ حکومت کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس پر بات کر رہے ہیں, اور چین کے ساتھ ہمارے روابط کیسے ہیں, تجارتی صورتحال کیا ہے. جی محمد مہدی صاحب آپ بتا رہے تھے, اچھا چین کے ساتھ اس وقت ہمارا کیا سٹیٹس ہے, یعنی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو آپ سی پیک چونکہ جو چین کے 6 راہداریاں تھیں یا 5 تھی غالباً کہ 6 تھی, ان میں سے سب سے بنیادی یا بڑی راہداری تو یہی تھی, چین پاکستان اقتصادی راہداری. تو یہ تو جو 46 بلین ابتدا میں تو 46 ارب ڈالر کا تھا, بعد میں شاید 52 ارب ہو گیا. وہ کتنا, وہ تو 20-22 ارب سے آگے چلا نہیں تھا. 24 ارب ڈالر پاکستان کے اندر لگ گیا, لیکن یہ توانائی کے اور انفراسٹرکچر جی, لیکن جو اس کا فرسٹ فیز کا سب سے بڑا پروگرام تھا, آج والے دن تک اس کی گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہوئی. وہ کون تھا؟ ML1. اچھا, وہ جو ریلوے لائن بچنی تھی, پشاور سے جو کراچی تک ریلوے لائن بچنی تھی. بنیادی طور پہ تو یہ اورمچی سے ایک اسلام آباد تک ریلوے لائن آنی تھی, استور کے رستے سے. تو یہ وہ پروجیکٹ تھا, لیکن جو شنچیانگ جی لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان والا ہی نہیں بن سکا, تو اس نے تو کیا شروع ہونا تھا. تو بنیادی طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم فیز 2 کی تیاری کر رہے ہیں, تو وہ غلط بات کرتے ہیں. ہم ابھی فیز 1 کا جو مین پروجیکٹ تھا ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سی پیک, وہ پروجیکٹ ٹھپ گیا. دیکھیے جس وقت وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو $6 بلین کا پروجیکٹ تھا. اب وہ $10 بلین کا آ گیا ہے. جب سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے تھے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ دورے پہ گئے تھے, تو انہوں نے وہاں جا کر ایک پریزنٹیشن دی تھی, جس پریزنٹیشن کے اندر انہوں نے $9 ارب سم تھنگ کا وہ پروجیکٹ بتایا تھا. چیزیں انہوں نے بیچ میں سے فیزز کم کر دیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمیں, لیکن آج والے دن تک جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ پوری طرح تھرو نہیں ہو سکے ہیں. اور ہوا یہ ہے اصل میں کہ سی پیک کے جو پروجیکٹ تھے نا, وہ بنیادی طور پر ان پر بس جن پر کام ہو رہا ہے ان پر کام ہو رہا ہے. اب زیادہ تر چین جو ہے وہ کام کر رہا تھا B2B جسے کہا جاتا ہے, بزنس ٹو بزنس, اس پر کام کر رہا تھا. تو اب یہ کوشش کر رہی ہے موجودہ حکومت کہ کسی طرح سی پیک کو دوبارہ سے رفتار میں لایا جائے. لیکن شاید نا اب چین کی, میرے خیال میں, ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں, چین کی شاید اب اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس وقت ضرورت تھی. اور چین نے جو ہے اس کے کچھ متبادل بھی رستے تلاش کیے ہیں. اور چین میں ایک اور بات بھی ڈیولپ ہوئی ہے کہ چین کے اپنے لوگوں کو اٹھا لیا جائے, اور چین اتنی بڑی آبادی ہے کہ اگر وہ آپس کے اندر بھی بزنس کرے گا تو ان کو کسی کی ضرورت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کئی ملکوں پر مشتمل ایک ملک ہے وہ. تو اس لیے کیونکہ اصل ان کا پروجیکٹ سی پیک ہی تھا. BRI کو جو وہ سارا دیکھ رہے تھے. دیکھیے اگر پاکستان بن جاتا اور پاکستان سے یہ دکم پہنچ جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بحرہ احمر اور بحرہ روم تک پہنچ گئے آپ, اور یہ تیز ترین تھا. دیکھیے پچھلے سال جو ہے وہ 1100 سے زیادہ ٹرینیں جو ہیں وہ چین سے ایمسٹرڈیم چلی ہیں, لیکن لا محالہ ٹرین ان کا روٹ کیا ہے چین سے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی ماسکو سے ہوتی ہوئی, اور وہ پھر سینٹرل ایشیا, ہاں, اور پھر ماسکو, اور ماسکو سے ایسٹ یورپ سے ہوتی ہوئی وہ پھر ہالینڈ تک جاتی ہیں. وہ اب چل رہی ہیں, وہ چل رہی ہیں, وہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی, اس کو انہوں نے بریک نہیں ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہے. بہرحال پاکستان گورنمنٹ ایک دفعہ دوبارہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان میں سے کچھ چیزوں کو لے کر آیا جائے, اور چین بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں لے کر آئیں گے, لیکن چین کے اندر ہمیں وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں تو چین کے کمیونسٹ پارٹی نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے اندر چین کو بھی روک رہی ہے اور سی پیک کو بھی روک رہی ہیں. تو آپ بتائیں کون سی؟ اب آپ تو بیٹی ہیں. دیکھیے اصل میں ہم جو ہے نا ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ ہے وہ طاقت. یہ میں کہتا ہوں یہ ایک تھوڑا غلط عام تصور ہے, صحیح ہے. دیکھیے امریکہ جو ہے نا, امریکہ جو ہے وہ بالکل اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ پاکستان جیسا بڑا ملک جو ہے وہ کہیں اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ چین پر نہ ہو جائے, اتنے سٹیکس ڈیولپ نہ ہو جائے کہ وہ پھر امریکہ کی. آپ نے لفظ بڑا ملک ہے پاکستان. ہاں, پاکستان 24-25 کروڑ کا ملک ہے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہو,
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر بات کے اندر آ کر پاکستان کو روکنے. اصل میں پاکستان کے اندر جو آپسی لڑائی ہے وہ لڑائی جو ہے اس نے اس کو سی پیک کو سخت نقصان پہنچایا, کیونکہ سی پیک کے بارے میں یہ تصور بن گیا کہ سی پیک از ایکول ٹو نواز شریف. یہ اس تصور سے اس کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اس میں یہ نہیں جب سوچا گیا سبوتاژ نواز شریف نہیں ہوا, ہاں نواز شریف ملک کی ترقی ہو گئی. اس سے جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا. بعد میں عمران خان صاحب دوڑے, عمران خان صاحب دوڑے اس کے بعد چین کی طرف, لیکن پھر چین کی طرف سے وہ گرم جوشی. اب اگر آپ غور فرمائیں تو عمران خان صاحب نے چین کا کوئی اسٹیٹ وزٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ان کو اسٹیٹ وزٹ کے لیے انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. تو یہ ایک سچویشن ہو گئی. اسی طرح باجوہ صاحب کے جتنے آخری وزٹس ہیں وہ اسٹیٹ وزٹ نہیں تھے, وہ ذاتی وزٹ تھے, ورکنگ وزٹ تھے, کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے وزٹ تھے. یہ عاصم منیر صاحب اس کے بہت عرصے کے بعد وہ ہیں جو اسٹیٹ وزٹ گئے اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, اور وہ باقاعدہ ان کا جو آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اس کا وزٹ کیا انہوں نے. تو سچویشن ظاہر ان دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو لوگ اسے سمجھتے ہیں. اسٹیٹ وزٹ پہ جانا کا مطلب ہے کہ ایک ملک آپ کو پوری طرح اون کر رہا ہے. تو یہ فرق ہے ان دونوں باتوں کا. تو بہرحال جو اب مثلاً اب شہباز شریف صاحب نے جو پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا وہ اسٹیٹ وزٹ تھا, لیکن جو دوسرا دورہ ابھی انہوں نے کیا وہ ایک کانفرنس میں شرکت کرنے گئے. یہ جو ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں گئے تو وہ ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. تو دونوں میں فرق ہے دونوں دوروں کے اندر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے آپ کو کہ چین کے ساتھ چین کی ضرورت ہے پاکستان. چین پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا جیسے امریکہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ جو گرم جوشی تھی چین کی طرف, مثلا اب کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملے گا کہ پریزیڈنٹ شی اسے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جا کر انویسٹ کرو. اب شاید یہ صورتحال نہیں ہے اس وقت نا, لیکن پاکستان بہرحال اس پر دوبارہ سے کوشش کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب گئے تھے, میری معلومات کے مطابق, ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, اسحاق ڈار صاحب اسی مہینے کے اندر چین کا دورہ کر رہے ہیں. تو وہ کوشش کریں گے کہ اس چیزوں کو جو ہے وہ سموتھ کیا جائے, بہتر کیا جائے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. تو پاکستان کے کچھ چین سے خدا نخواستہ تعلقات خراب نہیں ہیں, لیکن ہاں وہ جو سی پیک کا جو ایک تیزی تھی وہ تیزی میں وہ والی تیزی اب نظر نہیں آ رہی جو کچھ عرصے پہلے تک تھی. اچھا یہ بتائیں گے, اینٹنی بلنکن جو گئے ہیں اور چین کا دورہ کر کے آئے, شی جن پنگ کو بھی ملے ہیں اور ان کے وین جی جو ہیں, پروناؤنس اسی طرح جی ایسے ہی کیونکہ میں ذرا پروناؤنس کرنے میں آپ ذرا اس کے زیادہ مہارت رکھتے ہیں. تو اس میں کیا ان کو کوئی کنسرنز تھے, وہ کیا تھے؟ دیکھیں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو اب آپ غور فرما رہے ہوں گے کہ چین جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. پہلے اس نے ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات بیجنگ میں بلا کر بڑا بریک تھرو. اچھا وہ برقرار ہے؟ وہ برقرار. ابھی اس میں کوئی آگے پیش رفت تو نہیں ہوئی؟ کوئی پیش رفت دیکھیں سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ممالک نے خود کرنی ہے نا, خود بھی کرنی ہے, وہ بھی شاید کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے, 9 سال سے ایرانی کوئی بھی گیا نہیں تھا سعودی عرب عمرے کے لیے, لیکن ابھی سفارت خانے کام نہیں نہ کر رہے تھے, سفیر موجود نہیں تھے. اب سفیر ہیں, سفیر کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ملکوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو پہلے کی نسبت صورتحال بہتر ہے. اسی طرح جو دوسرا بہت بڑا کام ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے الفتح اور حماس کی آپس میں بڑی شدید لڑائی ہے. بیجنگ جو ہے وہ الفتح اور حماس کے آج کل مذاکرات کروا رہا ہے بیجنگ کے اندر, اور ان دونوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. بیجنگ کا وہاں اثر رسوخ بھی بڑا ہے, لازماً بڑا ہے, تو جبھی تو لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے وہ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے, کیونکہ بیجنگ نے جب سے یہ غزہ وار شروع ہوئی ہے, بیجنگ نے ہمیشہ یہ کوشش کری ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ان قراردادوں کو سپورٹ کیا جائے جو غزہ کو سپورٹ کرتی ہے, فلسطین کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ بلنکن صاحب کا آنے کا مقصد جو تھا ایک انٹرنیشنل سینیریو کے اندر بھی تھا. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ چین اور امریکہ کے جو بزنس کے تعلقات ہیں اس میں امریکہ کو ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ چین جو ہے وہ ٹیرف کے معاملات میں اور چیزوں کے اندر زیادہ سہولتیں لے رہا ہے امریکہ کی نسبت, جس سے رائتی ٹیرف, جی رائتی ٹیرف جو ہے تو بیریئر ہے نا جی ٹیرف پہ کہ اس سے نیچے نہیں جا سکتے, اس سے کوئی
قطغن بھی لگی ہوتی ہے، نہیں قطغن تو اپنی جگہ لیکن پر یہ ہے، اپنے طور پہ لیکن کوئی ہاں رو رائے دے دیتے ہیں، کوئی concessions جی تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کو امریکہ وہ ہاں شو کر رہا ہے ہاں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل نارمز ہیں اس کو فالو ہاں کیا اس کو جائے۔ فالو کیا جائے. تو امریکہ کے ایک اپنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اپنی مزدور ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ ابھی بہت ساری پاورٹی سے نیچے، ہم نے اسے اٹھانا ہے، تو ہمیں ان کے لیے کچھ رعایات اور کچھ چیزوں کو پیدا کرنا ہے. اچھا مہدی صاحب ایک اور بریک کے بعد پھر دوبارہ بات کریں گے. جی ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک پر، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد مہدی صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل سینیریو، امریکہ پاک ٹائز، چائنا پاکستان ٹائز. اچھا مہدی صاحب، دنیا میں ایک بڑا کامیاب تجربہ دیکھا گیا آسیان کی شکل میں، علاقائی تعاون کی تنظیمیں. ہم بھی ماضی میں ایک علاقائی تعاون کی تنظیم بنی RCD، آپ تو بخوبی اس پہ لکھتے بھی ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان، ایران، ترکی، ایک بلکہ شاہراہ بھی بنی تھی. جی بنی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے، آپ تو ان شاہراہوں میں پھرتے رہتے ہیں، ہمارے تو مارکو پولو آپ ہی ہیں. تو وہ ایک بال بیئرنگ کی فیکٹری لگی، کچھ اور بھی کچھ لگی تھی، وہ تو پھر منصوبہ درمیان میں ہی رہ گیا کچھ، یا وہ چونکہ حکومتیں تبدیل ہوئیں، ادھر ایران میں بھی تبدیلی آئی. RCD کا یہ ہوا کہ جس وقت اسلامی انقلاب آیا تو اسلامی انقلاب کے بعد ان کی دلچسپی RCD میں کچھ کم ہو گئی تھی. پھر ہم نے اس کو بعد میں ECU کے نام سے ECO کے نام پہ میں نے ایک سمٹ اٹینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے ہم نے بنائی. اور ECO کا اجلاس جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے. اس میں ہم نے سینٹرل ایشین ممالک کو شامل کر لیا، اور افغانستان اور وہ تینوں جو RCD کے تھے، ترکی، پاکستان اور ایران، تو یہ اکٹھے ہو گئے. لیکن انفارچونیٹلی آج والے دن تک اس طرح ان کا تجارتی معاملات اور چیزیں چند ٹرینیں چلیں اسلام آباد سے وہ استنبول تک گئیں، لیکن جو ایک روٹین ہونی چاہیے، ایک اس کے اندر تیزی ہونی چاہیے، نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی ایک ٹرین چلی، لیکن وہ اسلام آباد سے استنبول تک ایران کے اندر سے، اسلام آباد سے آئی وہ ادھر ایران پہنچی، ہاں، اور ایران سے پھر وہ ترکی چلی گئی. لیکن ابھی تک جو اس کے اندر تیزی آنی چاہیے تھی، وہ تیزی اس لیے نہیں آ سکی کہ جی ٹریک بچھا ہوا ہے. ٹریک جو ہے وہ کوئٹہ سے لے کر اور میر جاوا تک، جسے ہم تافتان کہتے ہیں، ہمارا آخری شہر ہے ان کا پہلا. انڈونیشیا میں نہیں، وہ جاوا تو وہ ہے ہاں، وہ جاوا تو ہے سمندر کا. یہ میر جاوا پہلا شہر ہے ایران کا، پاکستان کے بارڈر کے اوپر. جب آپ کراس کر کے جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ایران کی اپنی ٹرین شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ٹرکی تک جاتی ہے، اور وہ سارے معاملات تک دیکھتی ہے. کیونکہ ایران نے تو اشکاباد سے لے کے تہران تک بھی ریلوے لائن اور سڑک بنا لی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کے یہ مسائل رہے ہیں، افغانستان کی وجہ سے پاکستان ابھی نہیں کر سکا ہے. تو بلکہ ہمارے جو ابھی نگران صوبائی وزیر تھے بلوچستان کے، انہوں نے تو یہ کہا کہ پاکستان کو پٹی پہ قبضہ کر لینا چاہیے جو واغان کی ہے، اور ہمیں وہ اسے افغانستان کو کاٹ دینا چاہیے، اور ہم سیدھے اندر سینٹرل ایشیا میں گھل جانا چاہیے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. تو ECO کا وہ رزلٹ نہیں آ سکا، اور اتفاق سے سارک کا تو بالکل ہی کوئی رزلٹ نہیں آ سکا. بھارت نے تو پیش ہی نہیں چلن دی، دھرمی کا. تو اس کو پرم نہیں دی. پاکستان میں کانفرنس ہونی تھی سارک کی 3 سال پہلے، لیکن سارک میں پوٹینشل تو سارک سے تو بڑی آبادی کسی اور خطے کی نہیں ہے. اور اگر بنگلہ دیش سے لے کے افغانستان تک تجارت آپس میں ہونے لگے. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اکنامک اب یہ جگہ بن گئی ہے، یہ ڈیسٹینیشن. دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو چین کے پاس باہر نکل کر اپنی سامان بیچنے کی جگہ صرف پاکستان کا رستہ ہے. اور ہندوستان کے بڑے کاروباری بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پاکستان کی ٹیریٹری نہ ملی تو یہ جو ہماری گروتھ ہے یہ دن بدن کم ہوتی رہے گی. کیونکہ کاسٹ مینجمنٹ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے دنیا کے اندر تجارت کا. اور وہ جتنا مرضی میر جاوا اور فلانی جگہ کو کر لے، لیکن وہ سمندری راستہ جو نوٹیکل مائلز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کلومیٹرز کے حساب سے اس کو نہیں آپ اس کا مقابلہ کر سکتے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے دنیا میں اب بھی تجارت جو سمندری ہے وہی ایک بہترین، وہ اس کے علاوہ ہو نہیں نہ رہی. بہترین چینل کوئی نہیں ہے چینل، لیکن روڈ کا ہے. لیکن پاکستان کے معاملات ابھی تک ایسے نہیں ہو سکے. اسی طرح ایران ہے، ایران کے پاس بھی صرف ایک راستہ ہے. ہو جاتا ہے جی،
تو چین کا کتنا وہ وایا جو ہے اتنا جو یہ تقریباً 6,000 کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا چین کو. بہت بڑا. ابھی جو وہ شنگھائی سے جب آتا ہے شط العرب کے اندر تو اسے 12,000 کلو لے کر آنا پڑتا ہے نوٹیکل مائلز. اب یہ 6,000 کلومیٹر نکل جائے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اور یہ میں بات بیجنگ سے کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو اورمچی سے شمار کریں تو اورمچی سے تو یہ مشکل سے کوئی 1,600-1,700 2,000 کلومیٹر ٹوٹل بنے گا. مجھے یاد ہے میں آپ کے ساتھ ہی تھا, ہم چین میں تھے تو ادھر ہی ہم شینجیانگ میں ہی کچھ پاکستانی کوئی فرنیچر کا بزنس کرتے تھے, چائنا سے لاتے تھے. جی جی. تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہ ساتھ ہی تو پاکستان ہے. تو کہنے گے نہیں ہم بذریعہ سمندر لے جاتے ہیں. سمندر آپ کو یاد ہوگا. تو وہ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا لمبا ایک سفر ہے. پہلے شنگھائی تک لے کے جاتے ہیں, پہلے شنگھائی تک, پھر شنگھائی سے کراچی لے کر آتے ہیں, اور پھر اس میں ساؤتھ چائنا سی میں سے گزرتا ہے جو امریکہ نے بڑے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں وہاں پر. اس میں تو امریکی ابھی بھی امریکہ نے جو پیسے منظور کیے ان کی کانگریس نے, اس کے اندر ایک تائیوان بھی ہے. 95 ارب ڈالر کا جو آپ دیکھیں نا, تو تائیوان بھی اس میں شامل ہے, یوکرائن بھی شامل ہے, اور اسرائیل بھی شامل ہے. تو تائیوان کا مطلب کیا ہوا, ساؤتھ چائنا سی کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. تو چائنا کے پاس بھی یہی رستہ ہے کہ چائنا نے, یہ تو آپ کے پاس ہوگی خبر کیا اس پہ بھی بات کی ہے کہ جی چائنا تو بہت ناراض ہے. ہاں چائنا بہت ناراض ہے تائیوان کے معاملے پہ. خاص طور پہ نینسی پلوسی نے جب دورہ کیا تھا تو چائنا نے اس کا بڑا برا منایا تھا, اور چائنا کے جو ایروپلینز تھے انہوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کری تائیوان کی, اور وہ اسے پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک کانگریس مین بھی تائیوان پہنچ گیا. تو یہ ایک اشتعال دلانے کی کوشش تھی چائنا کو, اور چائنا نے بڑی مشکل سے اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کیا. تائیوان کا اب فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں تائیوان کا ہانگ کانگ والا نہیں ہو جائے گا. تائیوان کا فیوچر فائنلی تو ہانگ کانگ والا ہی ہونا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے اس کا. اور ہانگ کانگ میں میرا خیال ہے ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑی بہترین مثال چین نے قائم کی ہے. اس کی ایک طرح اس کی آبادی بھی ہے, اور ایک طرح وہ خود مختار بھی ہے. یعنی ایک ایسا لیکن ویسٹ پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہانگ کانگ کے حوالے سے بھی روز کوئی نہ کوئی بات امریکہ اور خاص طور پہ یو کے اس کے حوالے سے کرتا رہتا ہے کہ وہاں پولیٹیکل آزادیاں نہیں ہیں. ہاں کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے پرانے لوگ ہیں وہاں پر, ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ پھر ان لوگوں کو کھڑا بھی کرتے ہیں وہاں پہ. پھر شور شرابہ بھی ہوتا ہے, ہنگامے بھی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں چین کی ایڈمنسٹریشن کامیابی جاری ہے. جی دیکھیں یہ سارے ملک جو ہیں یہ چین کے مقابلے میں ایک دانے جیسے ہیں. تو چین جس دن چاہے ان کو ویسے قابو کر سکتا ہے. وہ تو چین کی وہ پالیسی نہیں ہے اس طرح قابو کرنے کی, تو وہ چین نہیں کرا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ بھارت نے ذرا ہی اپنی چوکیاں بنانے کی کوشش کی تھی. چین نے صرف 3 دن کے اندر اندر وہ ساری چوکیاں بھی اڑا دی اور بھارت کو اٹھا کے کہیں پیچھے پھینک دیا, کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا. تو چین خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, لیکن اگر آپ نے وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کی تو چین نے فوری طور پہ اسے ڈسٹرائے کر دیا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں گے اب پاکستان کوئی اب اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی طرف, یا مہنگائی, یا یہ میرا خیال ہے مہنگائی میں کچھ بہتری آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, سستی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے اگر ملک کے اندر کاروبار چل پڑے. میں ابھی پیچھے ایرانی جب پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے تو ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, وزیر خارجہ سے بھی 1 on 1 ملاقات ہوئی. تو وہاں پر آپ کا اکثر جو ہمیں وہ ملتے ہیں تو آپ کا پوچھتے ہیں. تو پاکستان کے جو بڑے کاروباری تھے ان میں سے بھی ایک 2 آئے ہوئے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سب سے خوش آئند بات یہ ہوئی ہے کہ جو لوکل کاروباری بندہ تھا اس نے دوبارہ سے پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. جس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور لوکل مارکیٹ کے اندر پیسے نہیں ڈال رہا تھا, اب اگر وہ پیسے ڈالے گا تو پھر آٹومیٹکلی انٹرنیشنل پیسے بھی جو ہے نا وہ پلس ہو. اب جیسے کہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج بہت آگے گیا, اس کا مطلب وہ جو سرمایہ کار کا اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے. اور آپ اگر غور کریں تو وہ اپنی انڈسٹری کو بھی چلا رہے ہیں. اور ابھی جو شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقاتیں کی تو وہ آپ کو پولیٹیکل مشورے بھی دے رہے ہیں کہ کس سے مزید کاروبار بہتر. مثلا انہوں نے کہا کہ آپ کو ہندوستان سے بات کرنی چاہیے. یہ اب وہ کر رہے ہیں بات, اب وہ یہ بات کرے. آیا کہ شہباز شریف صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ کو ڈیالہ جیل والے سے جی عارف حبیب صاحب نے کہا کہ آپ کو, اور عارف حبیب صاحب نے یہ پہلی دفعہ نہیں کہا, انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی کہا. عارف حبیب
صاحب بڑے ہاں وہ بڑے سین کاروباری آدمی ہے آدمی ملاقات ان ہاں سے۔ بڑے کاروباری آدمی ہیں کراچی کے تو میرے خیال میں ون آف دا ٹاپ ہاں، one of the کاروباری top۔ آدمی۔ تو وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں میں نے عاصم منیر صاحب سے بھی یہ بات کری، اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان سے بھی کہا تھا کہ کہ یار آپ سب مل اپوزیشن کے سے آپس بات میں- کرو، لیکن انہوں نے اس وقت کچھ سخت جملے کہے اور انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بات کرنی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کاروباری پاکستان کا اپنا پیسہ پاکستان میں لگانے لگے گا تو پھر صورتحال جو ہے نا بہتر اس میں بہتری آئے گی، اور باہر سے بھی۔ اور اگر یہ کامیاب ہو گئے جیسے کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے کے لیے اور اس کے لیے چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر ہمیں کچھ تھوڑا سا اس میں فائدہ۔ اصل پرابلم یہ ہے سیف صاحب کہ ہمیں نا سینٹر کو اور صوبوں کو کچھ جو معاملات ہیں ان پر نا کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا پڑے گا، یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو سامنے رکھے بات کر رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو بھی یا سامنے NFC رکھے ایوارڈ۔ ہیں۔ یہ دیکھیں نا اب جیسے اسٹیل مل ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیل مل کو بیچنا ہے، کراچی میں موجود ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ زمین جو تھی یہ تو صوبائی ہے، یہ تو صوبے کی زمین ہے، آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہاں ذاتی جھگڑوں سے اب ہمیں یہ نکلنا پڑے ہاں گا۔ اب مثلا فرض کریں میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں وہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، میں کسی پرابلم میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہو کہ مجھے کسی قسم کا نا قانونی معاملات میں نہ الجھا دیا جائے۔ مثلا میں نے ایک چیز خرید لی، میں ریکارڈنگ میں آ گیا اگلے دن سٹے ہو جائے اور اگلے دن اس کا سٹے ہو جائے، میں تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا سارا اب کاروبار۔ بات تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اصل میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میں نے 2 ہفتے پہلے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جو یہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر عدالتوں نے ایسے فیصلے دے دیے جس کی وجہ سے ان کی اربوں ڈالر کی جو تھی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری وہ رک گئی۔ چلیں یہ سرمایہ کاری کی بات پہ اب ایک لاسٹ بریک لے لیں، جی تو ٹھیک اس کے بعد ہم پھر جاری رکھیں گے بات جی۔ اب ہم وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے بات چیت کا آغاز ہوگا۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب محمد مہدی صاحب۔ اچھا مہدی صاحب، یہ ایران کا بارے میں یہاں اس کے بارے میں بھی بڑے افسانے ہیں کہ جی ایران پاکستان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ایرانین پیپل تو میرا حال جو عوام ہے ان کی تو پاکستان کے بارے میں شاید ایسی بات نہیں ہے، تو اس کا یہ مسکنسیپشن زیادہ نہیں ہے ہمارے ہاں اس طرح کے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلے یہ 30-40 projection سال کی گئی ہے سے کچھ فرقہ واریت ہوئی ہے نا، اس اس نے کوئی فرقہ ہمارے واریت ذہنوں نے کو ہمارے پورا گندہ کر دیا ہاں۔ ساری ذہنوں کو۔ اور یہاں پہ ایک انفارچونیٹلی بہت ٹاپ لیول کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ایران سے دوستی کرنی ہے تو پھر آپ سعودی عرب کی طرف کیوں چلے گئے ہیں؟ میں ابھی ریسنٹلی میں کسی ایک پاکستان کی بڑی مذہبی پارٹی کے لیڈر سے ملا تو کہنے لگے لو جی کیا ایران سے دوستی کی ہے؟ آپ ایران سے کا صدر آیا اور آپ پھر بھاگے سعودی عرب چلے۔ یہاں اصل میں کچھ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہاتھ ملایا تو اس سے تو ملائے نا۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں اچھی تو خارجہ ہیں پالیسی یہ ہے کہ سب دوست ہوں آپ کے۔ کہ ڈپلومیسی کے اندر نا یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہمارا ایران ایک پڑوسی ہے، ہم پڑوسی کو بدل نہیں ویسے سکتے، نہیں ہمیں اس سکتے۔ کے ساتھ اچھے اور ہمارے تعلقات رکھنے ہیں تاریخی اور بہت اچھے تاریخی تعلقات ہیں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی اگر اس نے ہم پہ میزائل مارا تو یہ ہمیں پوچھنے کا حق پہنچتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں میزائل مار دیا، کیا ایسی انفارمیشن؟ اب یہ بڑی خوش کن بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ ڈپیوٹ ہو رہے ہیں زائدان کے اندر، اور وہ کس زائدان حوالے سے؟ وہ لائزون آفیسر کے طور پر ہیں، ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوں گے اس کے اندر ایک دوسرے کے یہ لیے جو ہم نے آپس میں طے کیا ہے دہشت گردی ہاں کا دہشت گرد مقابلہ مشترکہ ہاں طور مشترکہ ٹھیک، طور ٹھیک۔ اور اسی طرح اس حوالے سے آپ بات ہاں، کریں۔ ان کے فوجی جو ہیں وہ تربت میں اپوائنٹ میں ہوئے ہیں، تعینات اس ہفتے جو ہے ان کے فوجی لیکن تربت یہ آ جائیں اچھی گے۔ ایک کاوش نہیں ہے؟ یہ بہت اچھی یہ کاوش میرا خیال ہے ہماری یہ۔ اور اگر افغانستان سیکھ لے سبق تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اسی طرح ہے جیسے آپ لیکن نے ہمارے ہاٹ افغان لائن بھائی جو ہیں وہ ایک اپنی ضد ہاٹ پہ اڑے لائن ہوئے۔ آپ نے ایک بنائی انڈیا کے ساتھ، آپ نے جو آپ کا ورکنگ باؤنڈری تھی اور کنٹرول لائن تھی، تو اس وقت سے آپ دیکھیں آپ پھر نے ایک دونوں ڈی جی ایم او دشمن قوتوں کے آپس میں رابطے میں ہے، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر آپ نے اب کام کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ایران کے ساتھ پاکستان کا، ہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ $10 ارب تک ہم تجارت لے کے جائیں گے، اس کو اگر آپ سمجھیں گے یہ کل چلی جائے گی تو ایسا تو مجھے نہیں نظر آتا۔ لیکن بہرحال اس کا سکوپ اس لیے ہے کہ ایران یہ بڑے عرصے سے چاہتا ہے کہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات ایران پوری کرے اور پاکستان اس کی خوراک کی اور ادویات کی ضروریات پوری کرے۔
ٹھیک ہے. نہیں ادویات کا کیا ان کے ہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہے؟ مینوفیکچرنگ ہے لیکن وہ مینوفیکچرنگ بہت کم ہے, ان کو بہت زیادہ چاہیے انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے. ایران کی پاپولیشن کتنی ہوگی اندازاً ایران کی پاپولیشن کوئی 7-8 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے. ہاں بڑی آبادیوں میں آ گیا. ہاں وہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے جو وہ ایران ہے. تو ایران کی ایک بڑی آبادی ہے اور ایران کو یہ ضرورت ہے کیونکہ ایران پہ پابندیاں, ایران انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہر چیز ہر وقت نہیں خرید سکتا, ایک محدود سطح سے آگے اسے سینکشنز کی وجہ سے. تو پاکستان سے وہ یہ امید رکھتا. اس کی ریزن ہے اگر سیف صاحب کہ اس کے پاس پیٹرول ہے. دیکھیں آج بھی حالات کے اندر بھی اس کے جو فورن ریزروز ہیں وہ $100 بلین کے ہیں. تو اس کو جو پیٹرول کے معاملات ہیں تو یہ اسے بہت ایج ہے. اور پھر وہاں پہ انڈسٹری جو تھی وہ شہنشاہ کے زمانے میں کبھی ہم لوگ کہتے ہیں یار ایرانی بڑے غیرت مند ہیں, نہیں ہے یہ بھی ایک موازنہ کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں وہ مقابلہ کر لیتے ہیں. ہمارا اس طرح کا پرابلم نہیں ہے نا, ہمارا وہ مسائل ہی نہیں. یہ ہم آپس میں چیزیں جوڑتے ہیں, ایسے خود سے جوڑ دیتے ہیں. ایسے ہمارے ایک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ امریکہ کے خلاف تلوار لے کر باہر نکلے ہوئے ہوں. دیکھیں ایران کی جو گورنمنٹ آئی تھی وہ اینٹی امریکن آئی تھی. اگر ایران کی موجودہ گورنمنٹ اینٹی امریکن میں نے سنا کہ موجودہ نہیں ہے اینٹی امریکن. نہیں, اینٹی امریکن سے مراد یہ ہے کہ امریکن پالیسیز کے اوپر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ نہ کریں تو جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں. نہیں انگیج تو وہ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا انگیج کرنے کا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تو ایک میسیج دینا ہے نا, ایک نظریاتی مملکت کا میسیج دینا ہے. دیکھیں 79 سے پہلے اسرائیل تو سب سے قریب تھا ایران کے اس خطے کے اندر. ایران سے اس کے سفارتی تعلقات تھے. ہاں کیونکہ امریکن بلاک میں تھے نا, تو امریکن بلاک میں سعودی عرب بھی تھا. تو یہ امریکن بلاک میں سعودی عرب, شہنشاہ ایران کی اگر آپ سوانح عمری پڑھیں تو اس نے بڑا پلیز کیا ہوا ہے سعودی عربیہ کو, اور اس نے بڑا خوشی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو روشنیاں جل رہی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ یہ امریکن بلاک تھا تو یہ پاکستان واحد ملک ہے جو شروع دن سے اسرائیل کے بارے میں جو موقف رکھتا تھا وہ وہیں پر, ہاں وہ آپ نے وہیں پہ کھڑا کیا ہوا پہلے دن سے ہی وہیں پہ کھڑا اسرائیل کو نکال دیتے تھے بیچ میں. تو یہ جو ہے ایران کی پالیسیز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حساب سے بدلتی رہیں, اپنی چیزیں کرتی رہیں. ہمیں اس کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے امریکہ کی کس بات کو اچھا کہنا ہے کس بات کو, اور ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے. امریکہ جو تھا شروع کے اندر چاہتا تھا ہم کورین وار کے اندر اپنی فوج بھیجیں, ہم نے نہیں بھیجی. ہم نے ویتنام فوج کے لیے نہیں کیا. ہم نے بہت سا ہم نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں ہم نے بہت کیا. ہم نے چین کے ساتھ دوستی کے اندر امریکہ کی نہیں پرواہ کری. ہم نے ایٹم بم بنانے کے سلسلے میں اور اسے استعمال کرنے کے سلسلے میں جو ہم نے دھماکہ کیا ہم نے امریکہ کی امریکہ کے پریزیڈنٹ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا ہمارے حق میں. ہاں تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کرتا رہا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پاکستان بہت کچھ کرتا ہے, جہاں ضرورت نہیں ہوتی تو اپنی صرف اپنا سر کہیں اڑا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بہت اچھا ہے جن کو اسلام اب دنیا میں نہیں چلتی. دیکھیں لوگ یہاں نہیں سمجھتے $12 ارب کی برآمدات صرف امریکہ کو ہوتی ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات وہ امریکہ کو. ٹریڈنگ پارٹنر کا لفظ غلط ہوگا اصولی طور پہ ہمارا جو کسی بھی ساتھ بیلنس اچھا ہے ٹریڈ کا وہ امریکہ ہی ہے. امریکہ کو ہم چیزیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں 7 سے 8 ارب ڈالر کی چیزیں ان کو دیتے ہیں. تو یہ تقریباً $20 ارب, ہم $26 ارب کی چیزیں دیتے ہیں جس میں سے $20 ارب کی چیزیں ان لوگوں کو دیتے ہیں. اسی طرح $32 ارب ہمارے ملک میں پچھلے سال فورن ریمیٹنس آئی. 32 میں سے آپ 60% تو خلیجی ممالک سے اور سعودی عربیہ سے آیا, باقی سارا امریکہ اور یورپ سے آتا ہے. تو آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے نا کہ مثلا یہ نہیں ہو سکتا. نہ ایران یہ آپ سے کہہ رہا ہے نہ چین کہہ رہا ہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سے کہ امریکہ سے آپ پٹی کر لیں. لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کے اخبار کہہ رہے ہیں, آپ کے چینلز کہہ رہے ہیں, لیکن یہ افسانے زیادہ ہمارے چل رہے ہیں. یہ ہم نے خود سے بنا لیے, ہم نے خود سے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں پوری دنیا میں یہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں بالکل اس کی بات کرنی چاہیے غزہ کی. آج غزہ کا جو اسپیشل نمائندہ ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے. اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے جس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یوسف رضا گیلانی, راجہ ظفر الحق, علی
محمد خان، یہ سب لوگ جو ہیں اس کے حصہ ہیں. تو ہمیں اس باتوں سے کو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، وہ جس وقت بھی کوئی انٹرنیشنل لیول پر بیان دینا چاہتی ہے کسی بات کو، تو بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہیے کہ اس کے کیا، اس کے نتائج کیا ہوں گے. لیڈر جاتے ہیں اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس آج میں نے کائنات فتح کر دی. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ٹھیک دنیا کے کرنا ہے. جتنے آپ بھی جاتے رہے ہیں، میں بھی اقوام متحدہ جاتا ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا پڑھ کے آتے تھے، وہ وزراء اعظم یا جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہوتے تھے، کہ جیسے ایک پہلی جماعت کا بچہ پڑھ کے آتا ہے. بہت دفعہ آپ کو چائنیز، وہ ان کو بولنا نہیں آتا، بولنا آتا ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں روک لیتے ہیں کہنے سے پہلے. دیکھیں چائنیز آپ سے بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں آپ کے لوگ بڑے بڑے یہاں پر دے دیتے ہیں کہ پاکستان چائنا سے تعلقات اچھے نہیں رہے، پاکستان امریکہ کی طرف یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے رہتے ہیں آپ کے لوگ. تو یہ چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بتائیں گے جو ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن، یہ جب آپ نے کہا نا توانائی، ایک تو چلے ہمیں زاہدان سے آگے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بجلی بھی ہم آپ کو 300 میگا واٹ ہم لے رہے ہیں. اچھا لے رہے ہیں، لیکن 1000 میگا واٹ کا تھا نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کا ٹیرف بھی کم ہے. ہاں ٹیرف بھی کم ہے اس کا، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ جو اس کی تاریں ہونی چاہیے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ. ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز کا. اچھا ایک تو ہو گیا ایران گیس پائپ لائن، اور ایک اگر آپ تیل بھی لینا چاہیں تو تیل وہ اپنی قیمت پہ دے گا کیا؟ وہ جو دنیا کی جو کارٹل سے بڑے ہیں، اگر اوپیک ہو گیا، برنٹ ہو گیا، اس سے ہٹ کے بھی وہ نہیں، وہ دیکھیں وہ اس طرح کر سکتا ہے نا، جیسے اس نے تیل انڈیا کو دیا ہے، جاپان کو دیا ہے، چین کو دیا ہے، اس کی قیمت وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل پرائس کی قیمت ہے، کوٹڈ پرائس ہے، اس سے مختلف ہے، اس سے کم پرائسز میں. اور پاکستان سے تو وہ بارٹر سسٹم کے تحت کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان سے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ چیز ہے. مثلا ابھی یہ گندم کا بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے، وہاں ان کو ضرورت ہے. اب ہمارے پاس یہ لاسٹ کوئی 30 سیکنڈ ہے جناب، ان کے پاس یہ بتاؤں یہ ضرورت ہے. تو پاکستان کو، جہاں تک آپ نے پائپ لائن کی بات کری، تو دیکھیں پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پاکستان خود سے پائپ لائن بنائے. دنیا میں اس طرح کے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ورلڈ بینک اور اس طرح کے ادارے کرتے ہیں، وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. چین بچتا ہے اور رشیا بچتا ہے، لیکن وہ بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان کی کمپنیز بلیک لسٹ ہو جائیں گی، امریکن کمپنیز ان کو بلیک لسٹ، تو وہ بھی اس کے اندر وہ ہے. اب پاکستان نے فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ گوادر تک اس پائپ لائن کو اپنے کسی طرح ذرائع سے لے کر آیا جائے، جو ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے باوجود سینکشن کے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے دیکھیں گے کیا اس کا ایک حل ہے کہ ایران ہمیں فیسلیٹیٹ کرے. ایران کے پاس پیسے موجود ہیں، انڈیا ملا ہے سننے کو، ہاں تو وہ ایران ہمیں پیسے دے دے اور وہ پھر ہم سے باقاعدہ واپس بھی لے لے اور وہ یہاں پر پائپ لائن بن جائے، کیونکہ ہمیں نواب شاہ تک لانی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. تو آپ نے جناب یہ ساری بات چیت سنی، اس میں بڑے اچھے پیرائے میں، اس میں اچھی خبریں بھی ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارے ہاں جو پروجیکٹس ہیں، اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں افسانے زیادہ ہیں لیکن حقیقت میں بہت سی کچھ پیش رفت ہو بھی رہی ہے. ہمیں فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ہم پر امید رہیں، ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اتفاق اور یکانگت کے ساتھ مسائل کو حل کریں اور اپنی ساکھ بحال رکھیں بین الاقوامی سطح پہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.